اس سے پہلے دیکھیں کہ چلیے برٹشرز نے بنایا، اس سے پہلے تکنیکی ہو رہی تھا، اگلے 8 سے جب عیسوی نے اس سے پہلے یہودی نہیں تھا، تو یہ جدید سنی ہے، اور آپ اور مبارک الحمدللہ آپ قدیم سنی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے زور سے، آپ قدیم سنی ہے، یہ جدید سنی ہے۔ اب جدید سنیوں کی مسجدوں میں جائیں تو تالے لگے ہیں۔ میں راستے سے دیکھتا ہوں آ رہا ہوں، بڑی بڑی مسجد جاتے ہیں نا، کوئی ذکر حسین نہیں۔ ان سے پوچھو امام حسین کو نہیں مانتے؟ نہیں ہم تو مانتے ہیں۔ میں نے کہا مانتے ہو کیا جانتے بھی ہو؟ جانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ میں نے کہا ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، اور محبت جس سے کی جاتی ہے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ تو جو قدیم سنی ہے خدا کی قسم وہ اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر اپنی مسجدوں میں جمع ہو کر ان کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور یہ محبت اظہار مانگتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کر کے دیکھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان پر اس کا نام نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا سینہ اس کی محبت سے نہ دھڑکتا ہو۔ یہ تو عشق حقیقی کی بات ہے۔ اگر مجازی عشق بھی کر رہے تو آپ کی زبان پر فقط اسی کا نام ہے، نگاہوں میں اسی کے جلوے ہیں، دل میں اسی کی دھڑکن ہے۔ جب مجازی محبت کا یہ عالم ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کر لیتا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو محبت اظہار مانتی یاد رکھیں۔ آپ کا یہ اظہار ہے کتنی انہوں نے تقاریر کے ذریعے، باز کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہم میں اللہ والوں کی محبت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ورنہ یقین جانیے وہاں پر تو شب معراج اندھیرا، شب قدر اندھیرا، شب برات اندھیرا، شب مولود اندھیرا، ذکر حسین مسجد خالی، عظمت رسول مسجد خالی، یوم میلاد مسجد خالی۔ ابھی ہم میٹنگ سے تھے تو ہم نے کہا کہ یار ان کا کوئی تہوار ہے، ان کا کوئی دن ہے؟ بتایا ہاں دن ہے۔ میں نے کہا کون سا دن ہے؟ کب 23، 24، 25 سپٹمبر۔ میں نے اس وقت کیا ملا تھا انہیں؟ انہوں نے کہا انہیں باپ دادا کا نام ملا تھا سعودی عربیہ۔ تو ان 3 دنوں میں یہ بستیاں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جھومتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ 19 سپٹمبر کے اندر ایک نام ملا تھا باپ دادا کا، اس کا نام تو حجاز مقدس تھا۔ پہلی بدعت تھی کہ رسول اللہ نے حجاز مقدس کا نام بدل کر باپ دادوں کے نام پہ رکھ دیا ہے۔ And it is the only country of this world، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو باپ دادا کے نام پر ہے، ورنہ دنیا کے ملک قوموں کے نام پر ہوتے ہیں، باپ دادا کے نام پر نہیں ہوتے۔ میں نے کہا تم خوشی فقط اس تہوار پر مناتے ہو اس لیے کہ تمہیں سعودیہ ملا۔ خدا کی قسم ہم خوشی 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں کہ ہمیں سارے جہانوں کا آقا مل گیا۔ کبھی کبھی میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بتاؤ خوشیاں کیا دور فاروقی میں منائی گئی، دور صدیقی میں منائی گئی، دور عثمانی میں منائی گئی، دور عربی میں منائی گئی، دور حسینی میں منائی گئی؟ یہ سب کسی نے نہیں منایا۔ کیا رسول اللہ نے فتح مکہ کو سیلیبریٹ کیا ایک سال کے بعد؟ نہیں صاحب، بالکل نہیں ہوا۔ تو ہے تو نیا کام، ہے تو بدعت، پھر تم کیوں کرتے ہو؟ نہیں ہمارے ملک کی بات ہے، اگر تم نے اعتراض کیا تو غدار کہلاؤ گے، سنت سے جدا کر دیں گے، ہماری خوشی کو بدعت نہ کہنا ورنہ غدار بن جاؤ گے۔ کس کے لیے؟ ملک کے۔ میں نے کہا تمہارے ملک کے اوپر اگر سوال اٹھائے جائیں تو ہم تمہارے ملک کے غدار بن جاتے ہیں، تم ذکر رسول پر سوال اٹھاؤ گے پوری کائنات کے غدار بن جاؤ گے۔ بس یہ
ویسے ہی گفتگو چل پڑی، اس لیے کہ آہستہ آہستہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہمارا حالت تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ کسی سوشل میڈیا، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر کوئی کلپ دیکھ لے پریشان ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا۔ آئیے امام صاحب کے پاس، مساجد میں آئیے، بچوں کو لائیے، ہم سوالوں کا جواب دیں گے کہ جو بھی سوال کو ایڈریس کرتا ہے ہم سے پوچھیے۔ آج شب عاشور میں ایک بنیادی نقطے سے، لیکن بھائی مجھے کمنٹری نہیں کرنی کربلا کی، اس لیے کہ کربلا کی کمنٹری میرے بس سے باہر، میں نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور دل کا، میں نہیں کر سکتا۔ اور وہ ساری تاریخی خوشگواریاں ہیں، اوتھینٹک نہیں ہیں، واقعہ ہوا، ظلم ہوا، یہ اوتھینٹک ہے، لیکن وہ جو کمنٹری کرتے ہیں کہ ادھر سر کیا، تلوار کا مار، پھر ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، یہ گر گیا، وہ گر گیا، نہیں صاحب۔ اور ہر سال نئے انداز سے مسائل کو غلام پڑے جاتے ہیں، یہ مجھے نہیں آتا۔ میں بنیادی باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے دو طبقات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو ہیرو بولتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو امام حسین کے قاتل کو ہیرو بنا رہا ہے۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟